السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 47۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اس کا کون سا کپل آپ کا فیوریٹ کپل ہے ضرور بتائیے گا، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں چپکے سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن ابرار صاحب وہی کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ انہوں نے ہم کلامی کی، ذہن تیز تیز گردش ہوا، مگر کوئی وجہ سامنے نہ آئی۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس بھی انہیں ہاکوں کی طرح تکنے لگا جو ماتھے پر تیوری لیے کھڑے تھے۔ کیا ہوا حوزان کے بابا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں کمرے میں موجود نہ پا کر نگین بیگم نے کچن کا رخ کیا تو انہیں برف کا مجسمہ بنے پایا۔ جواباً خاموشی کا دوران آیا۔ کیا ہوا؟ اوپر کیا ہے؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ نگین ان کے قریب ہوئی، ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما اور وہی پاس اسٹول پر بیٹھ کر پینے لگی۔ دفتر ابرار صاحب نے نظروں کا زاویہ بدل کر نگین کو دیکھا۔ نگین، اب تم بچوں کے کمرے میں نہیں جاتی؟ ابرار صاحب نے نوٹ کیا تھا جب سے وہ لوگ آئے تھے صرف ایک دن ہی نگین نے ان کے کمرے کا چکر لگایا تھا۔ نہیں، بچوں نے منع کر دیا تھا۔ مائسہ نے لاک لگایا ہوتا ہے اور حوزان کہتا ہے کہ میں رات کو اس کے کمرے میں نہ آیا کروں، اس کے دوست کیا سوچیں گے؟ گلاس سلیب پر رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یکایک ابرار کی بھویں سکڑی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، زیر لب کہا گیا۔ خیر، معاملہ تو ان کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اتنا ضرور آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، شاید کچھ ایسا ہے جو ان کے بچے ان سے چھپا رہے ہیں۔ کیا گڑبڑ ہے جی؟ نگین نے ان کے ہلتے ہونٹ پڑھ لیے۔ نگین، ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولے، پر نگین بیگم کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا حوزان کے بابا؟ کچھ ہوا نہیں ہے، کچھ ہو رہا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن بہت جلد اب پتہ لگوانا ہوگا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ان کا انداز ٹھوس تھا، اب پتہ یہ لگوانا تھا کہ جو وہ سوچ رہے ہیں کیا ویسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، چلے کمرے میں اذانیں بھی ہونے ہی والی ہے۔ نگین ان کا ہاتھ پکڑتی ہوئی انہیں کمرے میں لے گئی، حالانکہ ابرار کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا جس کا نتیجہ اگلی رات سامنے آنے والا تھا۔ جلد صبح بھی ہو گئی۔ ہرمان نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور اس کے بعد وہ ہال سے گزرتا ہوا باہر جانے لگا تو حوزان نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جانتا ہے نا آج ہم سب نے میوزیم جانا ہے۔ حوزان نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میوزیم کی پلاننگ بھی ابھی کچھ وقت پہلے ناشتے پر ہی ہوئی تھی، البتہ لڑکیاں تو ابھی سے تیاریوں میں لگ چکی تھیں۔ یہاں پاس میں ہی جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا، وہ مصروف سے انداز میں موبائل میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ بی جان تجھے بلا رہی تھی، وہ تیزی سے بولا تو ایک پل کے لیے ہرمان کو ڈی پی والا واقعہ یاد آیا۔ حوزان، مجھے کچھ پوچھنا تھا تجھ سے۔ ہاں پوچھ۔ ہرمان نے موبائل جیب میں ڈال لیا، اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ تو کوئی کام نہیں کرتا کیا؟ آخر پوچھ لیا گیا، کرتا ہوں نا، وہ فخر سے بولا۔ کیا کام کرتا ہے تو؟ ہرمان جاننے کے لیے بےتاب ہوا۔ پہلے تو بتا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تایا جان کا بزنس تو وہی سنبھالتے ہیں، پھر تو کیا کام کرتا ہے؟ وہ سچ سننا چاہتا تھا اور ہرمان نے بغیر سوچے سمجھے سچ کہہ دیا۔ میں کالا دھندا کرتا ہوں۔ منہ کھلا اور سچ نکل گیا، حالانکہ اس کے تاثرات لاپرواہ تھے۔ یک بیک حوزان ہنسا، باقاعدہ قہقہہ لگا کر۔ اب بتا تو کیا کرتا ہے؟ ہرمان نے اس کے قہقہوں کو نظر انداز کرتے تشویشی لہجے میں پوچھا۔ تو حوزان نے جھٹ سے جواب دیا، میں سفید دھندا کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اب ہنسنے کی باری ہرمان کی تھی۔ ریئلی اچھا مذاق کر لیتے ہو۔ ہرمان سر جھٹک کر ہنسا تو گال میں پڑتا گڑھا کافی زیادہ نمایاں ہوا۔ بھائی آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کے روم میں دیکھنے گئی تھی۔ نازلی ان کے قریب آئی تو بے ساختہ حوزان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اپنے قریب کیا۔ بیگم تیاری کر لی؟ اس کے پوچھنے پر نازلی کا سر اس بات میں جنبش ہوا۔ حوزان، آپ کو بی جان بلا رہی ہے، آپ جائیں، ان کی بات سنیں، میں آتی ہوں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی بولی۔ دفتن حوزان اس کے گال کھینچتا ہوا ایک آخری نظر ہرمان پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ کیا بات ہے نازلی، گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ ہرمان نے محسوس کیا اس کا تنفس پھول رہا تھا۔ بھائی میں آپ کے روم میں گئی تھی، بھائی میں نے دیکھا مائسہ آپ کی چیزوں کی تلاشی لے رہی تھی۔ نازلی نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتائی۔ یکایک ہرمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ پھر کچھ ملا اسے؟ پتہ نہیں بھائی، میں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ وہ آپ کی چیزوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ ایسا کیا ڈھونڈنا چاہ رہی تھی؟
بھائی کہیں اسے آپ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ بھائی ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ براٹوا ہے؟ بھائی کہیں اسے علم تو نہیں ہو گیا؟ نازلی کو پریشانی نے آ گھیرا تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کا رخ گراج کی جانب کیا۔ نازلی ریلیکس ہو جاؤ، اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگر چیزیں ٹٹول رہی ہے تو ٹٹولنے دو، اسے لگ رہا ہے کہ میں اس سے کچھ چھپا رہا ہوں۔ ارمان نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈال لیے۔ بھائی کیا یہ براٹوا کے متعلق ہے؟ اس کے پوچھنے پر ارمان کا سر ہلکا سا خم ہوا۔ بھائی اگر اسے کوئی چیز مل گئی پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ جاننے کے لیے بے صبری ہوئی۔ کچھ ہے ہی نہیں تو اسے کیا ملے گا نازلی؟ بھائی کیا آپ اس سے انجان رکھیں گے؟ نازلی جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کیا منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ شاید ہاں، اس کے پاس جواب تیار نہیں تھا۔ بھائی اگر اسے کہیں سے پتہ چل گیا تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ نازلی کو فکر بھی تھی، میری گڑیا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ پیشہ نہیں چھوڑیں گے؟ ارمان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو نازلی نے ایک نیا سوال کیا۔ وہ مائسہ کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا کرتا تو نازلی تو کبھی نہ معاف کرتی۔ نازلی یہ میرا جنون ہے، کافی دیر بعد جواب آیا تھا، اور مائسہ وہ میرا عشق ہے۔ بھائی اگر کبھی آپ کو اپنے پیشے میں سے اور مائسہ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو آپ کیا کریں گے؟ نازلی نے اب اس کے سینے سے سر اٹھا لیا۔ وہ اب ارمان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کو مائسہ سے کتنی محبت ہے۔ صاف سی بات ہے مائسہ کو چنوں گا، کیونکہ کام کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن مائسہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر اب زندگی جینے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ایک پل کی دوری بھی تمہارے بھائی کو برداشت نہیں ہے۔ جدائی تو بہت دور کی بات ہے۔ ارمان نے اپنے لفظوں سے نازلی کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ وہ واقعی پرسکون ہوئی تھی۔ اسے مائسہ کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ مطلب آپ یہ کام چھوڑ دیں گے؟ ہاں، میں مائسہ کے لیے سب چھوڑ دوں گا۔ اس سے زیادہ ضروری اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ارمان نے ثابت کر دیا تھا کہ مائسہ ہی اس کی کل کائنات ہے۔ وہ اس کے لیے سب چھوڑنے کو تیار تھا، بس وقت اسے اتنی مہلت دے۔ مزید تھوڑی بہت اور باتوں کے بعد نازلی اندر چلی گئی اور ارمان حویلی سے باہر۔ اب ایک نظر اگر زاران کے کمرے میں ڈالو تو تمہیں پتہ چل سکے کہ ایلف میوزیم جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ زاران شاور لے رہا تھا اور ایلف بیڈ پر بڑا سا بیگ رکھے اس میں کپڑے ڈالے ہی چلی جا رہی تھی۔ اپنے برانڈڈ کپڑے، قیمتی جوتے، جیولری، میک اپ، اپنی ضرورت کی تمام چیزیں وہ رکھ چکی تھی کہ کچھ ہی وقت بعد زاران ٹاول سے بال رگڑتا ہوا واش روم سے باہر نکلا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ ایلف؟ وہ چونک گیا۔ کچھ نہیں، پیکنگ کر رہی تھی۔ دیکھو اتنے کپڑے کافی ہے یا اور بھی رکھوں؟ ایلف معصومیت سے بولی اور بیک وقت زاران کا چھپڑ پھاڑ کے کہا، کمرے کے ستونوں سے ٹکرایا۔ ایلف ہم میوزیم جا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری نہیں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ اس کے قریب آیا۔ ہاں مجھے بھی پتا ہے، اسی لیے تو تھوڑے کپڑے رکھے ہیں۔ تقریباً ایک ویک کا ٹور تو ہوگا ہی نا۔ بیگ کی چھوٹی زپ پر اپنی پنس، پونیاں اور کیچر رکھنے کے دوران کہا گیا۔ اس بار زاران کہکہا لگانے کی بجائے اپنا سر گرا کر ہنسا۔ ایلف ٹور ایک دن کا ہے؟ واٹ ایک دن؟ وہ چیخ پڑی۔ زاران نے سر کو جنبش دی۔ ایک دن کا ٹور کون رکھتا ہے؟ مجھے لگا 1 یا 2 ویکس کا ہوگا۔ وہ افسردہ ہوئی۔ ایلف میوزیم یہاں لاہور میں ہی ہے۔ ہم کچھ وقت میں جائیں گے اور رات کو واپس آ جائیں گے۔ یہ جو اتنا بیگ تیار کر لیا ہے اب اس کا کیا کروں؟ وہ وہی بیگ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کو پیک ہی رہنے دو، کل کو ہنی مون پر بھی تو جانا ہے نا۔ زاران گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور اسے شرمانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ایلف مزید شرماتی، باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور ہال میں آ گئے۔ مائسہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور باقی سب اس کے ارد گرد گھیرا لگائے کھڑے تھے۔ مائسہ میری بچی بتاؤ تم ٹھیک ہو، ورنہ تمہارے بابا ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں۔ نگین بیگم پریشان نظر آ رہی تھی اور مائسہ نے ڈھال سی، نہیں ماما بس تھوڑی سی ویکنس ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مائسہ نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اسے آج صبح سے چکر سے آ رہے تھے، جی متلا رہا تھا، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اب جب وہ ارمان کے کمرے میں اچھے سے تلاشی لے کر نیچے آئی تھی تو ایک دم سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا تو تقریباً سب ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ پھر اچانک سے اس کا دل خراب ہوا۔ وہ ایک جست میں اٹھی اور واش روم میں جاتی وامٹ کرنے لگی۔ سب اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے، البتہ ابرار صاحب کو معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا، کیونکہ نہ تو اس نے کچھ ایسا ویسا کھایا تھا اور نہ ہی وہ اتنا کام کرتی تھی جو اسے یوں کمزوری سے چکر آتے۔ بیٹا ڈاکٹر کو تو بلانے دو، وہ ایک دفعہ چیک کر لیں گے تو تسلی ہو جائے گی۔ نگین اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی، انہیں فکر ہو رہی تھی کہ کہیں مائسہ کی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے۔ ماما میں نے بولا ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ بس مجھے تھوڑی سی ویکنس ہو گئی ہے، آپ دیکھنا آرام کروں گی تو بالکل پہلے جیسی ہو جاؤں گی۔ مائسہ آنکھیں جھپکتی ہوئی خود کو بہتر محسوس کروانے کی کوشش کرنے لگی۔
وہ شاید سمجھ گئی تھی اسے چکر اور وامٹ کیوں آ رہی ہے، اور پھر ڈاکٹر کو بلا کر وہ یہ وجہ سب پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی صحیح وقت نہیں تھا یہ بتانے کا کہ مائسہ ماں بننے والی ہے۔ چلو اٹھو پھر اچھے سے ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے فریش جوس بنوا کر بھیجتی ہوں۔ نگین بیگم نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو نازیہ اور اینا نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور اسے لیے کمرے میں چلی گئی۔ نیچے نگین بیگم نے آج میوزیم جانے کا پلان کینسل کر دیا۔ مائسہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ لوگ نہیں جا سکتے تھے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ہرمان ابھی تک حویلی نہیں لوٹا تھا بلکہ وہ تو کارخانے میں موجود تھا، جہاں اونچی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ نواب زادہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ باس آگے کے کیا پلانس ہیں؟ ڈیگ اس کے سامنے کھڑا تھا اور ہرمان کچھ سوچ رہا تھا، کچھ بہت ہی گہرا۔ آگے کی پلانس بہت خطرناک ہے، تم یہ بتاؤ کہ پاک ٹیم کی لوکیشن معلوم ہوئی؟ اس نے ایک کے بعد دوسری سگریٹ سلگا لی۔ باس تفتیش جاری ہے، جیسے ہی کچھ علم ہوگا میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ اور اس غدار نے منہ کھولا۔ نہیں باس، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ غدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ کہتا ہے۔ میں نے اس کا موبائل بھی چیک کیا تھا لیکن کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا۔ تفصیل سے بولا۔ ہرمان نے سگریٹ فرش پر گراتے اس پر اپنا جوتا رکھتے مسل دیا۔ وفادار؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے وفادار ہے تو ثبوت لیتے ہیں اس کی وفاداری کا، دیکھتے ہیں کہ وفادار ہے یا غدار۔ ہرمان کے پاس کوئی پلان تھا جو اس نے ڈیگ کو اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈیگ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ایجنٹ کو رکھا گیا تھا، اور اس کمرے میں ہرمان کے بھی 2 آدمی موجود تھے جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہوش نہیں آیا اسے؟ ڈیگ نے اس زندہ لاش کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی حرکت ہو رہی تھی لیکن سب کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ وہ شاید ہوش میں آ چکا تھا لیکن برا حال اتنا تھا کہ اس سے آنکھیں تک نہیں کھل رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے گولی تو نکال دی گئی تھی لیکن زخم ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ نہیں سر، بہت بار ہوش دلانے کی کوشش کی لیکن یہ ہوش ہی نہیں کر رہا۔ ڈیگ ان کے مزید قریب آیا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتے رہو، لیکن ابھی یہ بے ہوش ہے نا؟ جی سر، یہ بے ہوش ہے۔ ڈیگ نے دیکھ لیے تھے اس کے لرزتے ہاتھ، اس کا کپکپاتا وجود اسے نظر آ گیا تھا، مگر پھر بھی بات کو جاری رکھا گیا۔ ٹھیک ہے تو تم دونوں غور سے سنو۔ اس کارخانے کی بیک سائڈ پر جو دوسرا کارخانہ ہے اس میں باس نے بہت ساری ڈرگس جمع کر رکھی ہے جو کل رات تک ساری کی ساری فروخت کر دی جائے گی۔ تم دونوں وہاں پر جاؤ اور رکھوالی کرو اور دھیان رکھنا کہ تھوڑی سی ڈرگس بھی ضائع نہ ہو۔ ڈیگ بھاری لہجے میں کہہ رہا تھا اور ایجنٹ نے سب سنا تھا یا پھر اسے سنانے کے لیے ہی کہا گیا تھا۔ اوکے سر، ہم ابھی وہاں جاتے ہیں، امید ہے کہ کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ دونوں بھاری جسامت والے نوجوان کمرے سے باہر نکلے تو ڈیگ نے ایک نظر ایجنٹ پر ڈالتے سہولت سے اس کا موبائل جیب سے نکالا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر خود وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ ایجنٹ کا ذہن جگمگانے لگا۔ یہ نیوز اگر اس نے سن لی تھی تو کمشنر تک بھی پہنچانی تھی، ہر حال میں پہنچانی تھی۔ بہت مشکل سے ایک آنکھ کھولے وہ اپنے ہاتھوں میں وزن ڈالنے لگا، پھر اس نے اتنا ہی کیا تھا کہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل بیپ ہوا، اسکرین روشن ہوئی تو ایجنٹ موبائل کی اور متوجہ ہوا۔ میرا موبائل، وہ بڑبڑایا، پھر ڈھیر ساری ہمت جمع کرتا اٹھنے لگا، ہاتھوں پر وزن ڈالے وہ رینگتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے نزدیک جانے لگا، اور اس دوران اسے 10 منٹ وہاں پہنچتے ہوئے لگے۔ جسم کے ایک ایک پنے میں درد اٹھی، ایسی درد کہ وہ بلبلا کر رہ گیا، لیکن اس نے بہت ہمت نہیں ہاری۔ وہ سائڈ ٹیبل کے قریب پہنچا اور اپنا ہاتھ اوپر لے جا کر بہت دقت کے بعد موبائل پکڑا اور فوراً سے ہاتھ کھینچ لیا۔ موبائل ہاتھوں میں پکڑے اسکرین روشن کیے اس نے سب سے پہلے کمشنر کا نمبر ڈائل کیا اور کال ملا لی۔ ہوزان کو وہ کال نہیں کیا کرتا تھا، وہ جانتا تھا وہ کال نہیں پک کرتا تھا، صرف میسج ریڈ کرتا تھا، اس لیے کمشنر کو کال لگاتے موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ ایک رنگ گئی، پھر دوسری رنگ گئی اور تیسری رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ اس نے کمشنر کو ساری بات بتا دی اور کمشنر نے آگے ہوزان اور مائسہ کو اسی طرح ایک جال بچھا اور شکاری ہاتھ میں آ گیا۔ ڈنر ہو چکا تھا بہت ساری باتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مائسہ نے ہرمان کو ابھی یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ہرمان جب اس کے روم میں آئے گا وہ اسے سرپرائز کرے گی، اور اسی دوران اس نے ہرمان کو میسج کر دیا 12 بجے روم میں آنے کا، حالانکہ 10 بجے ہی ہال کی لائٹس وغیرہ آف ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹے یوں ہی گزر گئے تھے۔ ہوزان نازلی کے کمرے میں جا چکا تھا، اے جے اور اینا ٹیرس پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ان کا پلان آج مووی دیکھنے کا تھا، اس لیے پاپ کارن بوٹلز اور ڈھیر ساری چیزیں وہ اپنے پاس رکھ چکے تھے۔ جلد ہی 12 بجے اور ہرمان بھی مائسہ کے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ حویلی کے بڑوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، لیکن اسی دھول کو ابرار بہت جلد صاف کرنے والے تھے۔
नगीन बेगम सो चुकी थी, लेकिन अबरार साहब जाग रहे थे। फिर जल्द ही वो बिस्तर से उठ खड़े हुए और हॉल में आ गए, वहाँ पर जहाँ से उन सब के कमरे आसानी से नज़र आ रहे थे। ज़हरान और एल्फ भी अपने रूम में थे और यमुना भी नींद की वादी चढ़ चुकी थी। हॉल में आते ही उन्होंने किसी को इशारा किया था और कुछ ही मिनटों बाद सूरत हाल कुछ यूँ थी कि हवेली का सायरन बजने लगा। हवेली के मुलाजिम आग आग चिल्लाते बाहर निकले। नगीन भी बाहर आ गई, बीजान भी कमरे से निकल आई। एक ही मिनट में हर तरफ गहमा गहमी पड़ गई। अलबत्ता अबरार पुरसोच से किचन की दूसरी तरफ खड़े थे पुरसुकून से किचन की दूसरी तरफ खड़े थे। देखते ही देखते यमुना उतरी, फिर एल्फ और ज़ारान, उसके पीछे एजे और ऐना। अफरा तफरी मच गई थी। आग आग का शोर बुलंद हो रहा था। फौजान, हवेली में आग लग गई है, हम कैसे बाहर जाएंगे? अगर आपको किसी ने मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया तो? नाज़ली परेशान थी और फौजान उसका हाथ पकड़े खींच रहा था, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। नाज़ली, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम मेरे साथ चलो, हमें बाहर निकलना है। सायरन बज रहा है, प्लीज़ नाज़ली चलो यहाँ से। फौजान ने अब उसे तेज़ी से खींचा था। फिर वो फौजान की तरफ खींचती चली गई। वो दोनों कमरे से निकले और एक साथ नीचे उतरे। हरमान, चले नीचे, इतनी गहमी गहमी हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जल्दी से शर्ट पहने। मायसा चिल्ला रही थी और हरमान फ़ौरन से शर्ट पहनता उसका हाथ थामते कमरे से बाहर निकला। तेज़ तेज़ सीढ़ियों का रास्ता तय करते उन्होंने देखा कि कहीं से भी धुआं नहीं उठ रहा था, लेकिन वो सब हॉल में जमा हो चुके थे, सिवाय अबरार साहब के, जो कब से वहाँ दूर खड़े उनकी वीडियो बना रहे थे कि वो लोग कैसे कैसे अपने रूम से निकले थे। उन्होंने मौका देखते चौका मार दिया था। अब बाजी अबरार के हाथ में आने वाली थी। सब लोग नीचे आ चुके हैं, हवेली से बाहर निकलो जल्दी, वरना जल्दी ही हवेली में आग फैल जाएगी। और हौजान बेटा, जल्दी से फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करो। और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तुम सब बाहर चलो, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। वो एक ही सांस में हाँफती हुई बोल रही थी जब अबरार साहब पिलर की ओट से निकलते मंजरे आम पर आए। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आग नहीं लगी, यहीं ठहरेंगे सब। वो हॉल में कदम रखते हुए रौबदार आवाज़ में बोले तो उनकी आवाज़ हवेली के सुतून से टकराने लगी। मुझे तुम सबको कुछ दिखाना है, पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद अपने अपने कमरों में चले जाना। वो फिर से खड़क लहजे में बोले। वो बेटी के बाप थे, उन्हें यह हकीकत हर हाल में जान कर रहनी थी। फिर देखते ही देखते उन्होंने अपना मोबाइल ऑन करते वीडियो प्ले की और सबकी तवज्जो खींची, लेकिन उनकी बनाई वीडियो ने तो सबके पैरों तले ज़मीन ही खींच ली। वक्त थम चुका था, जो जहाँ था वही ही रह गया। सिर्फ एक चीज़ मुतहरिक थी और वो थी अबरार के मोबाइल पर चलती वीडियो। उसके अलावा सब फ्रीज़ हो चुका था। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हौजान सोनीना के कमरे से निकला है और हरमान मायसा के। राइट, मैं सही कह रहा हूँ ना? उनकी आवाज़ में रौब था। वो सख्त बर्फीली मायसा नज़रों से हौजान को और हरमान को घूरने लगे थे, जो रेत का मुजस्समा बने खड़े थे। सब इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एल्फ़ को देख कर इशारे कर रही थी कि अब क्या होगा। नाज़ली और मायसा की निगाहें शर्म से झुक चुकी थी और एजे और ऐना हौकों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। नगीन सूरत हाल को समझने की कोशिश में थी। बीजान यमुना के करीब खड़ी थी और यमुना अंदर ही अंदर तीखा मुस्कुरा रही थी। ज़बानें साथ भी है या नहीं, वो भड़कती हुई आग की तरह भड़के। मुलाजिम वहाँ से जा चुके थे, अब सिर्फ हॉल में फैमिली मेम्बर ही मौजूद थे। और तुम दोनों इस वक्त टेरिस पर क्या कर रहे थे? एजे और ऐना की कमबख्ती आ चुकी थी। ऐना के चेहरे के रंग उड़ गए, वो लाल पीली हो गई। बेक वक्त एजे ने गर्दन चटक कर हरमान को देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, भाई अब क्या करना है। फिलहाल हॉल में सन्नाटे का माहौल था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब निगाहों की हेरा फेरी हो रही थी। अबरार ने उन्हें चारों एतराफ से घेरे में लिया था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय सच्चाई उगलने के। कोई कुछ बोलने की जहमत करेगा या नहीं? उनकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। हद होती है खामोशी की भी। ख़ज़ान, मैंने तुमसे ये उम्मीद तो हरगिज़ नहीं की थी। और मान, तुम ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ क्या रिश्ता है? उन्होंने पुश्त पर हाथ बांध लिए। अब उनके तासुरात काफ़ी हद तक ख़तरनाक थे। यमुना चौंक उठी थी। उन्होंने मायसा को मेरी बेटी क्यों कहा? क्या उन्हें नहीं मालूम कि मायसा हरमान की बीवी है? सुबह भी नगीन उससे मेरी बेटी कह रही थी, जब मायसा की तबीयत ठीक नहीं थी। आखिर क्यों? तमाम जवाबों से पहले एक छोटी सी कार्रवाई हुई थी, जो किसी के इशारा करने पर हुई। हाय मेरा पैर, हाय मेरे पैर में मोच आ गई, कोई देखो तो सही कैसे मुड़ गया है। ये बीजान थी, जो यमुना के कंधे पर वज़न डाले अपने एक पैर को थाम चुकी थी और यमुना खर्श महसूस कर रही थी।
بی جان آپ کو کیا ہوا؟ یہ فارمیلٹی تھی جو یمنا نے دکھائی تھی۔ ہائے رے مجھے کمرے میں لے چل، میرا پیر مڑ گیا۔ سب بی جان کی جانب متوجہ تھے، لیکن بی جان نے یمنا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ حالانکہ ابرار اور نگین بی جان کا پارٹ ٹائم مشغلہ دیکھ رہے تھے، مطلب یہ ناٹک تھا، وہ سمجھ چکے تھے۔ میں لے چلوں؟ اس نے تصدیق کی۔ ہاں نہیں تو اور کون؟ تجھے ہی کہہ رہی ہوں، چل لے چل مجھے کمرے میں۔ بی جان کے کہنے پر وہ کلس کر ہی رہ گئی، اسے یہ لائیو ڈرامہ دیکھنا تھا، لیکن بی جان کیوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی؟ وہ پھنس گئی، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چل ہاتھ دے، میں خود کیسے چلوں گی؟ بی جان نے اس کا ہاتھ تھاما اور قدم اٹھاتی ہوئی چلنے لگی، پھر جلد ہی وہ منظر عام سے غائب ہو گئی۔ وہ یمنا کو اپنے روم میں لے گئی۔ پیچھے ہال میں ایک بار پھر ابرار میدان میں آ کھڑے ہوئے تو اس بار کسی نے نظریں نہ چرائی۔ بابا آپ کو آپ کے سب سوالوں کے جواب ملیں گے، لیکن پلیز پہلے آپ بیٹھ جائیں۔ فوزان ان کے قریب آیا اور ان کا بازو تھامنے لگا، جس سے ایک ہی جسم میں ابرار صاحب بغیر لحاظ کے جھٹک گئے۔ مجھے صرف جواب چاہیے۔ وہ اپنی بات میں برقرار تھے۔ نگین دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ معاملہ مزید سنگین صورتحال نہ اختیار کرے۔ آپ نے پوچھا تھا نا کہ آپ کی بیٹی سے میرا کیا رشتہ ہے، تو سنیں پھر آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ ہرمان نے ہر چیز سے پردہ اٹھاتے مائسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لپٹ لیا۔ دفعتاً مائسہ نے دم ساتھ لیا۔ نگین کی آنکھیں ہونکوں کی طرح کھلی رہ گئی۔ البتہ ابرار سنجیدہ تھے، شاید وہ جانتے تھے کہ جواب کچھ یوں ہی ملے گا۔ اور تمہارا کیا کہنا ہے؟ نہ جانے کیا کچھ اندر ہی اندر دبائے انہوں نے فوزان سے سوال کیا، حالانکہ ان کا دل ٹوٹا تھا۔ ان کے بچے اتنی بڑی سچائی ان سے چھپائے بیٹھے تھے۔ سونینا تمہاری بیوی ہے، تم اس سے نکاح کر چکے ہو، یقیناً ایسا ہی ہے نا؟ فوزان کو خاموش دیکھ کر انہوں نے خود ہی دریافت کر لیا، جس کے برعکس فوزان نے نگاہیں جھکائے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت خوب میرے بچوں، مجھے لگا تھا صرف میرا ایک ہی بیٹا نافرمان ہے، لیکن نہیں، یہاں تو سبھی ایک کے برابر ہے۔ تم سب وزٹ پر گئے تھے یا شادیاں کرنے گئے تھے؟ وہ گرم ہو رہے تھے، اور ہونا بنتا بھی تھا۔ اور اینا تم نے بھی نکاح کر لیا؟ ان کی توجہ اینا کی جانب مبذول۔ نہیں بابا ایسا نہیں ہے، یہ صرف میرا دوست ہے۔ اینا کا اشارہ ایجے کی طرف اٹھا۔ نگین باری باری اب سب کو دیکھنے لگی۔ یہاں وہ کہتے تھے کہ ہمیں شادی نہیں کرنی، اور وہاں وہ لوگ بغیر بتائے نکاح کر آئے۔ تف تھی اس لمحے پر۔ دوست ہی کہہ کر تم لوگ انہیں یہاں لائے تھے، پتہ نہیں کون ہے یہ لوگ۔ ایسی بھی کیا مجبوری پڑ گئی تھی جو تم دونوں کو خفیہ نکاح کرنا پڑا؟ وہ اب ان دونوں کے روبرو کھڑے تھے۔ بابا میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ فوزان نے منہ کھولا۔ کب بتاؤ گے مجھے؟ تب سے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں بابا، یہ لوگ غیر نہیں ہے۔ آخرکار فوزان نے بہت ساری ہمت جمع کرتے بات کا آغاز کر ہی ڈالا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم تو اب یوں ہی کہو گے؟ طنز ہوا۔ بابا آج میں آپ سے سب سچ کہوں گا۔ فوزان ان کے تھوڑا قریب ہوا۔ نگاہیں اٹھا لی گئی۔ سچ بولتے ہوئے کیسی شرم۔ ہم سب رشیا گئے تھے۔ رشیا 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 ابرار کے کانوں میں 3 دفعہ گونجا۔ نگین تھک رہ گئی۔ وہ تو انگلینڈ گئے تھے نا؟ لیکن تم تینوں تو انگلینڈ گئے تھے۔ ابرار بولے۔ نہیں بابا، ہم چاروں رشیا میں تھے۔ چاروں کون؟ زاران بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس بار ابرار کی نگاہ ایلف کے ساتھ کھڑے زاران پر اٹھی۔ یہ لاٹ صاحب ترکی نہیں گئے تھے اسٹڈی ویزے پر؟ زبردست سوال اٹھا۔ نہیں بابا، یہ رشیا میں تھا 7 سالوں سے۔ بی جان نے اسے رشیا بھیجا تھا، اور پھر کچھ مہینوں پہلے ہمیں بھیجا گیا۔ بی جان کا ذکر ہوا تھا۔ ابرار اور نگین جھٹ سے سارا معاملہ سمجھ گئے، لیکن وہ حیران تھے زاران پر جو 7 سال وہاں گزار آیا تھا۔ کیسے؟ اگلے کچھ پل خاموشی کی نظر گزر گئے۔ ہال میں ایک بار پھر سے سناٹا ہوا، ہولناک سناٹا۔ آہا، تو یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہ پلٹ گئے۔ غصے سے انہوں نے اپنی پشت ان سب کی جانب موڑ لی۔ یہ بے رخی کی علامت تھی۔ بابا ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بابا بی جان چاہتی تھی کہ ہم وہاں جائیں۔ بابا ہمیں سب صحیح کرنا تھا۔ فوزان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی گئی۔ کیا صحیح کر آئے ہو؟ کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ آئے؟ کیا کچھ بھی پہلے جیسا ہوا؟ کچھ بھی بدلا؟ کیا ایسا ہوا؟ نہیں نا؟ ہاتھ پشت پر باندھ لیے گئے، گردن اکڑا لی گئی۔ بابا ان کی اولاد کو ساتھ لے آئے ہیں، جلد انہیں بھی لے آئیں گے۔ اب کی بار زاران بولا تھا۔ نہ جانے کس سوچ کے تحت تم سب نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ فقط اتنا ہی بولے، اور مزید بولتے ہی کیا، وہ جس چیز کا ڈر تھا وہی تو ہو رہا تھا۔ بابا ہمارا طریقہ ضرور غلط تھا، لیکن ہمارا ارادہ غلط نہیں تھا۔ ویسے بھی بابا یہ دشمنی کب تک چلے گی؟ فوزان نے ان کی دہکتی رگ پر ہاتھ رکھا، لیکن فوراً سے ان کے قریب ہوتے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ ان کا نارمل رہنا ضروری تھا۔
نگین فوراً سے ان کے قریب ہوتی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ ان کا نارمل ہونا ضروری تھا۔ تم سب ابھی بچے ہو، اس دشمنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں ان سب میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن تم پھر بھی پڑھے۔ مجھے بغیر بتائے تم سب رشیا چلے گئے اور باقاعدہ بات بات پر جھوٹ بھی بولتے رہے۔ پھر نہ جانے وہاں کیا صورتحال پیش آئی کہ تم دونوں نے نکاح بھی کر لیا، یہ تک نہ سوچا کہ ہمارے پیرنٹس بھی ہے یہاں۔ وہ پلٹ گئے تھے، چہرے پر غصہ چھلک رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مائسہ میں ہمت ہی پیدا نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کچھ کہتی، ورنہ اس نے طے کیا تھا کہ وہ حزان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ بابا اب ناراض ہو رہے ہیں۔ اینا بھاگ کر ان کے قریب آتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ لمحہ سخت تھا۔ بابا، بھائی اور آپی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بابا، آپ سب نے ہی تو ان کے رشتے طے کیے تھے۔ بابا، اب اگر انہوں نے نکاح کر لیا تو کیا ہو گیا؟ بابا، کیا یہ ایسی غلطی ہے جو معاف نہ کی جائے؟ اینا کی آواز ہل گئی تھی۔ سب شل کھڑے تھے، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ یہاں ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اتنا سب ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا۔ بہتر تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچتے۔ پورے 10 منٹ تک اینا نے بہت کچھ کہا تھا اور ابرار نے پرسکون ہو کر سنا بھی تھا، لیکن اس کے بعد وہ اینا کو خود سے دور کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہال سے چلے گئے تو نگین ان کے پیچھے بھاگی۔ حالانکہ باقی سب اب سوال نشان کی طرح کبھی کسی کی طرف تو کبھی کسی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ بابا ہم سے ناراض ہو گئے۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے یہ تصور تو نہیں کیا تھا کہ سب اتنا جلدی ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے تو پراپر پلاننگ کی تھی۔ اینا افسردہ مت ہو، ہم انہیں منا لیں گے۔ مائسہ نے اس سے اپنے ساتھ لگایا تو نازلی اور ایلف نے بھی اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ تو ایک دن سکون سے اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا؟ ہرمان حوزان کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا، جو یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ اب بابا کو کیسے منائے۔ میری نئی شادی ہوئی ہے، تیری تو کب کی ہوئی ہے، تو کیوں خالی رکھتا اپنا کمرہ؟ اس نے جواباً ٹونٹ کیا۔ میں اپنے کمرے میں ہی رہنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تیری بہن نے کہا کہ کچھ سرپرائز ہے تو مجھے جانا پڑا۔ ابھی سرپرائز بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ آگ کا شور مچ گیا۔ وہ چڑھ کر بولا، پتہ نہیں مائسہ نے کیا بات کرنی تھی، تجسس ابھی بھی باقی تھا۔ چلو اب اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو جاؤ، صبح ہوگی تو سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ حوزان اعلانیہ بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مائسہ کو کوئی اشارہ بھی کیا گیا۔ چلو مائسہ۔ ہرمان نے مائسہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں؟ تمہارے کمرے میں، اور کہاں؟ جن سے چھپ رہے تھے انہیں معلوم تو ہو چکا ہے، اب علیحدہ رہنے کا فائدہ؟ اس کی آواز مدھم تھی، صرف مائسہ کو ہی سنائی دی۔ زاران اور ایلف چلے گئے۔ اینا اور AJ بھی سیڑھیوں کا راستہ طے کر رہے تھے۔ بالکل نہیں، آپ اپنے کمرے میں جائیں گے، سمجھ گئے؟ آپ اور میں اپنے کمرے میں۔ مجھے سونا ہے، اب صبح بات ہوگی۔ وہ اس کے بغل سے نکل گئی اور ہرمان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ٹک ٹک زینوں کو طے کرتے وہ اپنے کمرے میں جاتی بند ہو گئی تو حوزان بھی نازلی کو لیے چلا گیا۔ ہرمان اب اکیلا وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ ایک لڑکی کی انفارمیشن نکالنی ہے اور وہ نہیں تم سے نکالی جا رہی۔ وہ تیز آواز میں گرجا۔ دوسری جانب موجود شخص شاید نیند میں تھا، اس لیے گھبرا گیا۔ باس، میں کچھ دیر میں آپ کو ساری انفارمیشن میل کر دوں گا، وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ اتنے وقت سے مر گئے تھے، جو اب یاد آ رہا ہے۔ جلدی سے مجھے اس لڑکی کی انفارمیشن بھیجو، سمجھے؟ جلدی، ورنہ میں تمہاری نیندوں کے مزے لوٹ لوں گا۔ وہ براٹ ہوا تھا، اس کے لہجے میں وہ رعب تھا جو پشتے ہلا دیتا تھا۔ یکایک ہرمان نے رابطہ منعقد کرتے رخ اپنے کمرے کی طرف کر لیا۔ دوسری طرف بیچاری یمنا پھنس کر رہ گئی تھی۔ بی جان نے اس کی جان ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ایک تو وہ ان کے روم میں انہیں بیڈ پر لٹا آئی تھی کہ اگلے ہی پل ان کا ایک نیا حکم آ گیا، بیٹا پیر میں مرہم لگا کر پٹی کر دو، گرمائش ملے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کیا یمنا کو کرنا پڑا، اب اچھی تو بننا تھا نا، انہی کے گھر میں رہ رہی تھی، اتنا تو کرنا پڑنا تھا۔ اس لیے اس نے کیا ڈرا سے بام نکالی، بی جان کے پیر پر اچھے سے لگائی، پھر 10 منٹ مالش کرنے کے بعد پٹی کی اور جھٹ سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر جا نہیں پائی کیونکہ بی جان نے دوبارہ سے روک لیا۔ بیٹا سر میں بہت درد ہو رہی ہے، تم مالش بہت اچھی کرتی ہو، تھوڑی سی تیل کی مالش بھی کر دو، مجھے اچھا لگے گا۔ یہاں یمنا کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ باہر کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن بی جان نے اسے جاننے ہی نہیں دیا۔ پھر تقریباً اگلے 15 منٹ تک اس نے بی جان کے سر کی مالش کی۔ اس کے بعد کہیں جا کر اسے رہائی ملی اور پھر جب وہ بھاگتی ہال میں پہنچی تو ہال خالی تھا۔ اس کا غصہ دوبالا ہوا۔ یمنا نے پیر پٹکے، پھر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلا پورا گھنٹہ حویلی سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تقریباً سب سو چکے تھے سوائے 2 افراد کے، جن کی آنکھوں میں نیند تک کا خمار نہیں تھا۔
بھائی اب تیار ہیں؟ موبائل پر رابطہ ہو رہا تھا۔ ہاں مائسا، تم حویلی کے باہر آ جاؤ، میں نے اپنی کار وہیں پر کھڑی کی ہے، دھیان سے آنا اور اپنے کمرے کو لاک کر دینا۔ فوزان اسے حکم دے رہا تھا کیونکہ خود تو وہ نازلی کو سلا آیا تھا، اب ڈر تھا کہ کہیں حرمان مائسا کے روم میں نہ چلا جائے۔ اگلے ہی 5 منٹ بعد وہ احتیاط سے ہال سے گزرتی ہوئی حویلی سے باہر آ گئی تھی، اور اس دوران اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کمشنر نے انہیں پہلے سے ہی ہر چیز سمجھا دی تھی۔ وہ لوگ کارخانے میں جا رہے تھے، وہاں جہاں بہت ساری ڈرگز پڑی تھی، اور انہیں وہ ڈرگز ضائع کرنی تھی یا جلا دینی تھی۔ سفر شروع ہو چکا تھا اور جلد ہی ختم بھی ہو گیا۔ وہ مختلف لباس اور حلیے میں موجود تھے۔ ان کی کار کارخانے سے دور رکی تھی۔ مائسا، تم نے بتایا نہیں کہ تم کس کارخانے میں جاؤ گی؟ ڈرگز کو ضائع کرنا ہے یا ایجنٹ کو چھڑوانا ہے؟ فوزان نے اس سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ خود ہی بتا دے کہ وہ کس کام میں ماہر ہے۔ بھائی میں ڈرگز ضائع کر دوں گی، یہ میں بہت پہلے سے کرتی آئی ہوں، آپ ایجنٹ کو چھڑوا لیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، پتہ نہیں کون کون لوگ ہوں گے۔ مائسا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ ڈرگز ضائع کرنے میں ماہر تھی۔ اس خفیہ جگہ پر 2 کارخانے تھے، ایک آگے تھا تو دوسرا اس کے پیچھے، لیکن دروازے الگ الگ ہی تھے۔ ٹھیک ہے، وہ چلتے ہیں اپنے مشن پر۔ انہوں نے تھمس اپ کیا اور اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے۔ ایجنٹ نے جب کمشنر کو کال کی تھی، اس دوران انہوں نے ایجنٹ کی لوکیشن ٹریس کر لی تھی۔ اب فوزان ایجنٹ کو بچانے جا رہا تھا اور مائسا ڈرگز کو تباہ کرنے، اس بات سے انجان کہ یہ جال تو کسی شکاری نے بچھایا تھا اور وہ خود اس میں پھنسنے جا رہے تھے۔ شکاری کو اپنے شکار کا انتظار تھا، بس کچھ دیر اور پھر سب تباہ ہونے والا تھا، ایک چہرہ بے نقاب ہونے والا تھا۔ وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنے ناول میں کانٹیکٹ کو شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔